استحصالی نظام کو ختم کرنے کا راستہ دین نے کیا بتایا ہے؟ عمل صالح۔ لہذا قرآن کریم آپ نے یقیناً سب کے اذہان میں موجود ہوگا کہ تقریباً قرآن کریم میں کہیں پر بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہو اور عمل صالح کے ساریے سے پروردگار عالم نے اس کو اس کے ساتھ بیان آمنوا وعملوا صالحا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جس کسی نے بھی نیک عمل انجام دیا، اب وہ چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، شرط کیا ہے؟ وہو مومن، مومن ہونا ضروری ہے۔ یہ مومن اگر عمل صالح انجام دیتا ہے تو جزا کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم حتماً بالضرور اس کو حیات طیبہ کے ساتھ حیات عطا کریں گے، ایک اور حیات دیں گے جو کیا ہے؟ حیات طیبہ۔ یہ حیات طیبہ کب حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب انسان عمل صالح انجام دے، اور عمل صالح بنتا اس وقت ہے جب ایمان کے ساتھ ہو۔ ابھی اپنی جگہ تفصیلی بحث میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف لیکن اشارہ کرنا ضرور سمجھتا ہوں۔ عام طور پر عمل صالح کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نیک عمل، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ لیکن یہ جو نیک عمل ہے، اب جہاں کہیں پر بھی قرآن مثلا لفظ حسنہ اور حسنات کو ذکر کرتا ہے تو وہاں پر بھی حسنہ سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل۔ اسی طرح سے ایک مقام ہے جس کو قرآن نے بر کے نام سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بر کیا ہے؟ نیک عمل۔ اگر حسنہ بھی نیک عمل ہے، بر بھی نیک عمل ہے اور عمل صالح بھی نیک عمل ہے تو کیا فرق ہے ان میں؟ یقیناً کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر وہ کام کے جس کے اندر عقلاً یا شرعاً حسن پایا جاتا ہو، اچھائی پائی جاتی ہو، چاہے وہ عقلی اچھائی ہو چاہے شرعی اعتبار سے اچھائی ہو، اس اچھائی اور اس کام کو انجام دینا حسنہ، یہ نیک ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اس کے اندر حسن یا عقلی پایا جاتا ہے یا حسن شرعی پایا جاتا ہے، پر ہر اچھا کام ہے۔ یہ حسن عمل، اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ یہ آپ کا کوئی بھی پرسنل ایٹیچیوڈ، آپ کا کوئی بھی ایکشن کہ جس کے اندر حسن عقلیہ شرعی پایا جائے گا، حسنہ ہے۔ یہ حسنہ بر کے مرحلے میں، بر کون سی نیکی یا کس لیول پر ہے؟ جس کو آیت نے بیان کر دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بر وہ نیکی کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر آ کر آپ معاشرے کے اندر ایثار کے اس لیول کو حاصل کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ وہ چیز انفاق کرنے لگتے ہیں جو آپ نے خود اپنے لیے پسند کی ہوتی ہے۔ مما تحبون، اپنے لیے پسند کردہ چیز جس سے خود محبت ہے، اس کو کیا کرنا؟ انفاق کرنا۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ بر کا مرحلہ ہے۔ پس ہر نیک عمل، اگر کوئی ایسا عمل جس کے اندر کوئی حسن پایا جاتا ہے، نیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی کا حسن، اس کی نیکی کسی اور کو اس طریقے سے فائدہ پہنچا رہی ہو۔ لیکن جہاں پر یہ کیفیت اس اعتبار سے آ جائے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کا ایثار کر رہے ہوں، انفاق کر رہے ہوں، تو بر کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اس سے آگے کا مرحلہ عمل صالح کا مرحلہ ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ لفظ صالح، اس کا جو اصل مادہ ہے وہ کیا ہے؟ صلح، جس کو ہم اور آپ عام طور پہ صلح کہتے ہیں۔ یہ صلح کب پیش آتی ہے؟ جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، ان کے اس فساد کو ختم کرنے کا معنی صلح کہلاتا ہے۔ وہ فساد کہ جو کسی تنازع کی وجہ سے وجود میں آ رہا ہوتا ہے، اس تنازع اور اس کیفیت اختلاف سے پیدا ہونے والے فساد کو ختم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صلح۔ لہذا اصلاح بھی عام طور پر کس کے مقابلے پر ہوتی ہے؟ فساد کے مقابلے پر ہوتی ہے۔ پس عمل صالح بنیادی طور پر عام نیک عمل نہیں ہے۔ عمل صالح وہ عمل بھی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی اپنی پسندیدہ چیز کا اظہار کر رہا ہو۔ عمل صالح بنیادی طور پر کیا ہے؟ معاشرے میں پیدا ہونے والے فساد کے مقابلے پر اصلاح کی کیفیات، اصلاح کو انجام دینا، وہ عمل کہ جو معاشرے کے فساد کو ختم کر رہا ہو۔ لہذا آپ غور کیجئے گا کہ جب ہم انبیاء کی دعاؤں کو قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے پروردگار عالم سے مقام محسنین کو اتنی کثرت کے ساتھ طلب نہیں کیا۔
انبیاء نے مقام ابرار کو بھی اتنی کثرت کے ساتھ طلب نہیں کیا. جس مقام کی طلب انبیاء میں نظر آتی ہے، جس مقام کو انبیاء نے چاہا ہے کہ پروردگار تو خاص طور پر ہمیں یہ مقام عطا کر، وہ مقام صالحین ہے. لہذا انبیاء کا اپنا ایک کام، یعنی آئے ہیں، اصل کام کیا ہے؟ ابلاغ. لیکن اس ابلاغ کے دوران اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور واپس چلے جانا ہے. وما علیک الا البلاغ المبین. اے میرے حبیب، آپ کے اوپر بھی واضح طور پر پہنچا دینا ابلاغ مبین، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن خود پیغمبر کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ مقام صالحین. اور یقیناً ہے انبیاء تمام کے تمام کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں مقام صالحین میں سے قرار دے. یعنی کیا؟ ہم ایسے افراد میں شمار ہوں کہ جو زمانے اور معاشرے کا فساد ختم کرنے والے ہیں. اب یہاں سے جو میں آپ کو پوری بحث لے کر آیا ہوں اس مقام تک کہ جب انبیاء یا انبیاء کے بعد مومنین اس مرحلے کو انجام دینے کے سلسلے میں قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ جہاں ان کا شمار صالحین میں سے ہو، تو اس عمل صالح کا مقابلہ زمین کے اوپر مفسدین سے ہو رہا ہوتا ہے. خود بخود ایک کیفیت اختلاف ہے، ایک کیفیت تنازع ہے. یہ تنازع کی کیفیت آپ کے حسنات کے مرحلے پر نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں اچھا کام کرتے ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں. آپ اپنے معاشرے میں ایثار اور قربانی کر رہے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزیں مما تحبون، اپنی روٹی کا حصہ اٹھا کر آپ نے کسی اور کو دے دیا، کسی کو ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ مفسدین فی الارض کے مقابلے پر مصلحین فی الارض کا کردار ادا کرنا شروع کر. یہ وہ جنگ ہے کہ جو خیر و شر کی جنگ ہے. یہ وہ جنگ ہے جس کو شیطان اور رحمان کی جنگ، یا شیطانی قوتوں اور رحمانی قوتوں کا جنگ اور اس کا اختلاف کہا جاتا ہے. لہذا اب ازل سے، اب ہم اگر ان تمام نظاموں کو کہ جو کبھی بھی زمین پر استحصالی نظام رہے ہیں، جو زمین کے اوپر استکباری نظام رہے ہیں، طاغوتی نظام رہے ہیں، ظلم اور استکبار کے نظام رہے ہیں، ان کے ریشے کو اگر تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کا ریشہ کہاں جاتا ہے؟ شیطان تک پہنچتا ہے. پس شیطان اور اس کا جنود زمین پر کون ہے؟ شیطان اور اس کا جو جنود یا اس کا جو لشکر ہے وہ زمین کے اوپر مفسدین فی الارض ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ زمانے میں فساد کو برپا کرنا. اب اس فساد کے عمل کے مقابلے پر جہاں کہیں پر بھی، اب یہ یاد رکھے گا کہ حسنہ کا جو کیفیت ہے، حسنے کے اندر جو نیکی کی کیفیت ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ طرف کا ایمان اس مرحلے پر نہ ہو اور وہ کوئی نیکی کو انجام دے. بر کے معاملات میں بھی عین ممکن ہے کہ ایمان کی کیفیت اتنی قوی نہ ہو، لیکن انسان پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی پسندیدہ چیزیں ایسا ایثار معاشرے میں کرتا ہوا دکھائی دے. لیکن جیسے ہی مصلحین کا مقام آتا ہے، یہ مقام بغیر ایمان کے ممکن ہی نہیں ہے. بس یاد رکھے گا، جہاں ایمان نہیں ہے، جہاں مومن نہیں ہے، وہاں پر کبھی بھی اصلاح کا عمل اپنے آپ کو ظہور دے ہی نہیں سکتا. اب زمین پر اصلاح کرنے والے، زمین پر اپنے آپ کو مصلحین کا نام دے کر باتیں کرنے والوں کی تعداد بہت ساری ہے، لیکن ان مصلحین میں سے حقیقی مصلح کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. اب اگر اس مرحلے کو ہمارے نوجوان درک کر لیں تو تاریخ میں بہت سارے مقامات ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں. اصلاح کا نعرہ لگانے والے مختلف مکاتب کے لوگ رہے ہوں گے، لیکن جب آپ بغیر ایمان کے اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اصلاح کبھی بھی حقیقی اصلاح نہیں رہتی. بلکہ ہوتا کیا ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور وہ اصلاح کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کے قابو میں آتے ہیں اور ان کا عمل اصلاحی بجائے اس کے کہ زمین پر اصلاح پیدا کرے، دوبارہ فساد کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اب وہ مقام کہ جہاں پر جا کر یہ ایمان اور اصلاح کی کیفیت اپنے پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مل جائے کہ جہاں پر ان کو جدا کرنا ناممکن ہو جائے. تاریخ میں اگر کسی زمین، کسی فکر، کسی مقام سے اپنی پوری قوت کے ساتھ اٹھتی ہے تو اس جگہ کا نام کربلا ہے، اس فکر کا نام کربلا ہے، اس درسگاہ کا نام عاشورہ ہے.